بخاری مسلم میں حدیث ہے، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مؤمن ہی نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے اس کے ماں باپ اولاد سب لوگوں سے بڑھ کر عزیز نہ ہو جاؤں۔ 2017 میں جب خادم رضوی صاحب کا دھرنا چل رہا تھا نا، اینٹی قادیانی، ختم نبوت نہیں سرکار، ختم نبوت پہ صرف ہم کام کر رہے ہیں۔ چشتی رسول اللہ کو جو اعلانیہ غلط نہ کہ وہ ختم نبوت کا نام بھی نہ لے۔ اینٹی قادیانی دھرنا چل رہا تھا اور ایجنسیاں بھی اس وقت خوش تھیں کیونکہ وہ اس وقت کی پولیٹیکل گورنمنٹ کو گرانا چاہتی تھی۔ اب تو سب کچھ کھل چکا ہے، تو وہ ایک ٹکٹ میں دو مزے چل رہے تھے نا۔ ان دنوں وہاں سے ایک بھائی کا فون آیا، ہمارے اسٹوڈنٹ کا، عثمان بھائی کے نمبر کے اوپر۔ ان دنوں میں بات بھی کر لیتا تھا اس طرح ڈائریکٹ فون پہ، تو انہوں نے میری بات کروائی، تو وہ کہتے ہیں میں آج کل نا ختم نبوت پہ کام کر رہا ہوں۔ یعنی دنیا دا ویلا ترین بندہ بھی جڑا نا وہ کہنا میں ختم نبوت پہ کام کر رہا ہوں۔ اور ختم نبوت پہ کام نہیں ہوتا، وہ قادیانیوں کے خلاف پوسٹ کرنا ہوتا ہے۔ ختم نبوت تو یہ ہے کہ وہ جو دجل کر رہے ہیں امت کے ساتھ، جواب دو ان باتوں کا، اس کا جواب دیتے ہیں تو پہلے لے آ کے چشتی رسول اللہ دی چپیڑے کے پاسوں مار دیں، دوے پاسوں اشرف علی رسول اللہ دی، تو آڑے مسلمان اور نسے پیج ہے سوائے انجینئر صاحب دے منو کی دی تو لان گے کسی کی نہیں۔ تو وہ کہنے لگے میں ختم نبوت پہ کام کروں۔ میں نے کہا یار ختم نبوت پہ تو اس کے کاپی رائٹس تو صرف انجینئر صاحب کے پاس ہیں، اور تو کوئی نہیں کر سکتا۔ میں نے کہا آپ ختم نبوت پہ نہیں کام کر رہے ہوں گے؟ کہتا نہیں میں نے پیج بنایا ہوا ہے۔ میں نے کہا اس پہ آپ کیا کام کر رہے ہیں؟ وہ کہتا نہیں میں اس میں غلامت قادیانی نے جو یہ کیا۔ میں نے کہا یہ تو پھر آپ اینٹی قادیانی ہوا نا۔ ختم نبوت پہ آپ نے کبھی چشتی رسول اللہ اشرف علی رسول اللہ کے خلاف پوسٹ چلائی ہے؟ کہتے ہیں جی کیوں مروانا ہے آپ نے مجھے یہ بات کر کے؟ تو میں نے کہا پھر آپ اس کو پیج کا نام بدل کے رکھیں اینٹی قادیانی۔ مجھ سے جو ٹی ایل پی کے رپورٹر نے جو انٹرویو کیا اس وقت میں نے بتایا کہ یار یہ چھوڑو اینٹی قادیانی، ختم نبوت پہ کام جب کرنا ہے تو آپ نے چشتی رسول اللہ اشرف رسول اللہ کو غلط کہنا ہے۔ ختم نبوت پہ جائیں، میری ویڈیوز دیکھیں، میں نے ایک ایک چیز بالکل ایک ایک حدیث کے نمبروں کے ساتھ بیان کی ہے، بالکل فٹ اینڈ بیٹھتا ہے۔ اور یہ جو کہتے تھے نا خاتم کا لفظ آیا قرآن کے اندر، بخاری مسلم میں خاتم کا لفظ ہے، سرکار خاتم بھی موجود ہے۔ خاتم آ جائے نا ان کی موت ہو جاتی ہے۔ ویسے تو خاتم میں بھی انہوں نے دھوکہ دیا ہے، جس طرح وہ کہتے ہیں تراویحیں کتنی ہوں گی، وی تراوی، اور خاتم سیل آف دا پروفٹ، سٹیمپ آف دا پروفٹ کا یہ مطلب کہاں سے تھا کہ نبی جو ہے اللہ کے پاس جا کے مورے لگا لگا کے نئے نبی بھیجیں گے امتی نبی کے نام کے اوپر؟ خدا کے لیے کہتے نہیں خاتم، سرکار خاتم کا لفظ بھی موجود ہے صحیح مسلم کے اندر، بخاری مسلم دونوں میں یہ حدیث موجود ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے 5 خوبیاں ایسی دی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی پیغمبر کو نہیں دی۔ پوری زمین میرے لیے سجدہ گاہ بنا دی۔ پہلے صرف مسجد میں نماز ہوتی تھی، میرے امتی جہاں چاہے نماز ادا کریں۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ نے مال غنیمت میرے لیے حلال کر دیا۔ جنگوں میں کافروں کا چھوڑا ہوا سامان، اگلے زمانوں میں آسمان سے آگ آتی تھی جو سورہ ال عمران میں ہے، وہ اسے جلا دیتی تھی، میری امت کے لیے حلال اللہ نے کر دیا کہ امت استعمال کر سکتی ہے۔ نمبر 3، 1 مہینے کی مسافت سے اللہ تعالیٰ نے میری مدد فرمائی۔ 1 مہینے کی مسافت سے میری فوجیں 1 مہینہ دور ہوں، دشمن پہ ڈھلا نہیں غزوہ تبوک میں 1.5 لاکھ کی فوج لے کے، سب سے بڑی سپر پاور رومن امپائر، اور حضور صرف 30,000 کا لشکر لے کے مدینے سے نکلے، وہ بارڈر چھوڑ کے بھاگ گیا جو پہلے دھمکیاں لگا رہا تھا، میری مدد فرمائی۔ 4تھی چیز، اگلے انبیاء جو تھے وہ کسی قوم اور قبیلے کے لیے ہوتے تھے، مجھے اللہ تعالیٰ نے ساری انسانیت کے لیے پیغمبر بنا کے بھیجا۔ وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، پوری انسانیت کے لیے۔ اور نمبر 5، اللہ تعالیٰ نے مجھے شفاعت کا اذن دیا۔ بخاری مسلم میں یہ 5 خصوصیات ہیں، اور مسلم میں 6ٹھی خصوصیت ساتھ مینشن ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پہ ختم نبوت فرمائی۔ وَخُتِمَ بِيَ النَّبِيُّونَ، وہاں خاتم کا لفظ ہے زیر والا، جو یہ کہتے ہیں نا خاتم کا لفظ دکھائیں، خاتم تو مور ہوتا ہے، خاتم بھی ہے مسلم کے اندر، بالکل مقدمہ واضح ہے۔ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ 30 جھوٹے دجال نہ پیدا ہو جائیں جن میں سے ہر شخص یہ دعویٰ کرے گا کہ وہ اللہ کا پیغمبر ہے۔ قرآن و حدیث کو تو دور دور تک کوئی پتہ نہیں کہ کوئی امتی نبی آنا ہے، ہاں قرآن و حدیث کو یہ پتا ہے کہ دجال آئیں گے، وہ مینشن کر دیا۔ اور یہ جو بخاری مسلم کی حدیث ہے، یہ حدیث ابو داؤد اور ترمذی میں بھی ہے، اس میں الفاظ ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت میں 30 جھوٹے دجال پیدا ہوں گے جو دعوے نبوت کریں گے۔ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا بچ جانا ان سے، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ یہ بڑا اچھا موقع تھا کہ حضور کہتے ہیں کہ نہیں، امتی نبی آئیں گے۔ اور پھر اس کی پریکٹیکل مثال آپ دیکھ لیں جو بخاری مسلم میں مسیلمہ کذاب کا ذکر موجود ہے۔ نبی علیہ السلام نے اپنی زندگی میں ایک خواب دیکھا تھا کہ آپ کے ہاتھ میں 2 سونے کے کنگن ہیں۔ آپ کہتے ہیں میں نے خواب میں جب وہ کنگن دیکھے تو مجھے اس چیز کی تکلیف اور دکھ ہوا کہ سونا تو مرد کے لیے حرام ہے۔ خواب میں دیکھا نا، وہ ایک استعارہ تھا۔ آپ کہتے ہیں میں نے پھونک ماری تو وہ کنگن غائب ہو گئے۔ اس کی تعبیر میں نے 2 جھوٹے پیغمبروں سے کی ہے، اور حضور کی زندگی میں مسیلمہ کذاب تو سامنے آ گیا تھا۔ وہ تو پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے خلاف جو جنگ کی، جنگ یمامہ جو بخاری میں آتا ہے، جس میں خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کو لیڈ کر رہے تھے،
اور حضرت واشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ نے کیسا کفارہ بنایا کہ قاتل حمزہ بھی اور دوسری طرف مسلمہ کذاب کو بھی قتل کیا. تو اس کی وجہ سے وہ اللہ سے امید کرتے تھے کہ مجھے اللہ تعالیٰ بیلنس کر دے گا, انشاءاللہ ضرور کرے گا. تو صحابہ کرام کے تو دماغ میں نہیں تھا کہ اسے پوچھ رہے تھے کہ ابھی تو امتی نبی ہیں یا چھڑا نبی ہیں, یہ چھڑا نبی ہیں تو تیرے خلاف قتال کرنے ہیں, تو یہ امتی نبی ہیں تو خیر ہے, وہ تو سلسلہ جاری ہے. ختم نبوت کا عقیدہ بالکل کلیئر کٹ تھا, اس میں کوئی اس حوالے سے ابہام باقی نہیں تھا. ہاں اس طرح کے جھوٹے دعوے داروں سے ہمارا ایمان مضبوط اس لیے ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یا رسول اللہ آپ نے سچ کہا تھا, جن جن کا آپ نے بتایا تھا ایک ایک کر کے آ رہے ہیں. اور الحمدللہ ان کے خلاف صرف وہ لوگ جہاد کر رہے ہیں صحیح معنوں میں جو واقعی ان کے علمی دلائل کا جواب دیتے ہیں. خالی دعوے کرنے سے کچھ نہیں ہوگا, ہم نے ایک ایک ان کے وسوسے کا جواب دیا ہے, لیکن ان کے پاس سب سے مضبوط چیز یہی ہے کہ جی اگر ساڑھے بابے نے کیتا ہے تو آڑے بابے نے بھی کیتا ہے. ہاں اندازہ کرو. چلو یہ آپ کے لوگوں سے تو بہتر ہے نا, تواڈے لوگ تو کہتے ہیں تیرا کتا کتا تے میرا کتا ٹومی, یہ تو تواڈے بزرگ فرقے والے کرتے ہیں, کم از کم انہوں نے ایمانداری کی ہے, انہوں نے کہا کہ تواڈے نے بھی کم پایا سی ساڑھے نے بھی پایا. یہ باتیں ہمیں کرتے ہیں, او تم لوگ خدا کے لیے نکلو ادھر سے, کس دنیا میں رہ رہے ہو, تم لوگوں نے یہ سارا دین کا جنازہ نکالا ہے, یہ تم لوگوں کے بزرگوں نے ساری ان کو چیزیں پرووائڈ کی ہیں. ٹھیک ہے, اللہ سے ڈر جائیں. ہمارے اوپر الزام لگاتے ہیں جی یہ لوگ جی قادیانیوں کے لیے سافٹ کارنر رکھتے ہیں. سرکار اگر ہم چشتی رسول اللہ اشرف رسول اللہ کا دفاع کرنے والوں کے لیے سافٹ کارنر رکھتے ہیں کہ انہیں پیار محبت سے سمجھا رہے ہیں, تو ہم دنیا میں بسنے والے ہر انسان چاہے وہ کافر ہے یا مسلمان اس کے لیے یہ سافٹ کارنر رکھتے ہیں کہ اسے جہنم میں جانے سے بچا لیں, اس کے بابوں کی غلطیاں اس پہ ہائی لائٹ کر کے. تو سرکار پھر نکلو, تہاڈیاں زندگیاں آرام ہونی چاہیے نے. آپ کے مدرسوں میں جو لاکھوں سٹوڈنٹ پڑھ رہے ہیں ان کی رات کی نیندیں حرام ہو جانی چاہیے. اگر آپ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ نے ان کو قتل کرنا ہے تو نکلو سرکار باہر, کیا کر رہے ہو؟ میرے بھی الزام لگا رہے ہیں جی اس نے کہہ دیا کہ جی وہ یہ اہل کتاب والی کیٹیگری میں کفار میں فالو کریں گے. اور سرکار جب کافر کہہ دیا تو باقی باتیں چھوٹی ہوگی. نہیں یہ اہل کتاب سے بدتر ہے. سرکار میں نے ریشو پروپورشن کی بات کی تھی کہ اہل کتاب قرآن بخاری مسلم کو نہیں مانتے, قادیانی مانتے ہیں, لیکن جس طرح آپ کے بابوں نے آپ کو دھوکہ دیا کہ دنیا میں 80% مسلمان بخاری مسلم کو مان کے بھی بغیر والدین کے نماز پڑھ رہے ہیں. ماشاءاللہ آپ کے حنفی بھائی ہیں وہ بھی بغیر والدین کے نماز پڑھتے ہیں. ہاں ماشاءاللہ, ہاں ماشاءاللہ ماشاءاللہ. حنفی دیوبندی, حنفی بریلوی, حنفی قادیانی آئے ہو نا داڑ تلے, سانو گلا کر دیو تہاڈی نماز قادیانی والی ہے. ہم تو بخاری مسلم کے مطابق نبی الاسلام کی جو احادیث ہے رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت رفع الیدین کرتے ہیں, اور بلکہ وہ ان کا جو اس وقت بڑا ہے اس نے تو ویڈیو میں کہہ دیا کہ ہم حنفی ہیں, ہم نے وہ ویڈیو بھی ڈسپلے کروا دی ہے. تو یہ لوگ اس طریقے سے دھوکہ بازی کر کے تو میرے اوپر الٹا الزام لگانا شروع کرتے ہیں جو بندہ دفاع کر رہا ہے کہ جی یہ ان کے لیے سافٹ کارنر رکھتا ہے. تو میں نے اس کانٹیکسٹ میں بات کی تھی کہ انہیں بات سمجھانا آسان ہے اس حوالے سے. یہ نہیں میں نے کہا تھا کہ وہ مطلب کوئی مسلمان ہے, ٹھیک ہے. ویسے ان کا یہ دل کرتا ہے, میں اگلے دن اپنے بھائیوں کو کہہ رہا تھا شکر کریں کہ آج کا دور نہیں تھا, ورنہ 73 کے آئین میں صرف قادیانیوں نے کافر نہیں ہونا تھا. ہاں جی, سوشل میڈیا کے دو ہی کنگ ہیں, ایک عمران خان دوسرے انجینئر صاحب. تسی کیا سمجھتے ہو کہ آج اگر یہ قومی اسمبلی میں مسئلہ چل رہا ہوتا تو صرف قادیانیوں نے فارغ ہونا تھا یا چشتی رسول اللہ اور اشرف رسول اللہ پارٹی میں بھی فارغ ہونا تھا, یا وہ فارغ نہ ہوتے ایٹ لیسٹ انہوں نے اپنے بابوں کو فارغ کر دینا تھا, کیونکہ وہ کہتے ہیں نا باندری دے جو پیر سڑ دے نا تو اپنے بچے تھلے دیں ہے. ہاں اے مولویاں جو چندے بند ہوتے ہیں نا یہ اپنے بابے بھی پیروں تھلے دیں گے کہ نہیں جی ٹھیک ہے ان کو فارغ کریں, جی ٹھیک ہے فارغ ہے ہماری طرف سے, ٹھیک ہے. اور اس وقت انجینئر صاحب کو انہوں نے اپنا امام مانا ہونا تھا کہ پلے وقت بچ گیا, ورنہ تہاڈا بھی رگڑا لگ جانا سی, نہیں تو میں تے کمپین چلا دینی سی. اگر یہ چل رہا ہوتا قومی اسمبلی میں مسئلہ, میرا روزانہ کلپ آنا سی کہ بھائی نہیں اگر انہیں بحث ہی چاہے انہیں فارغ کرو, اے سارے بابے تو ساری جان چڑھاؤ. ہاں وہ تو بڑا پلا ویلا سی, بچ گئے ہو. لیکن وہ آپ قانوناً تو بچے ہیں, لیکن علمی طور پہ اور معاشرتی طور پہ ہماری ویڈیوز کی برکت سے آپ کی روحانی موت ہو چکی ہے, یا شیطانی موت کہہ لیں یا روحانی موت ہو چکی ہے الحمدللہ. کیا رہ گیا, منہ چباتے پھر رہے ہیں. دیکھیں ایک زمانہ تھا یہ لوگوں کو کہتے تھے گستاخ, اب یہ کلپس بناتے ہیں لوگ جی ہمارے فرقے والوں کو چشتی رسول اللہ پارٹی کہتے ہیں. وہ تسی کدے تک ایسی کہ بریلوی اتنے ڈیفینسو موڈ کہ جڑے پوری دنیا کو گستاخ رسول کہتے ہیں, آج وہ بھیک مانگ رہے ہیں ہم سے کہ ہمیں چشتی رسول اللہ پارٹی کر دو نا, نہیں کمائیں گے, کیا جو غلط ہے. اعلیٰ حضرت نے بھی سبا سنابل کی تعریف کیا کہ رسول اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے وہ کتاب, اور فتاوی رضویہ میں یہ لکھا, اس کتاب کے اندر بھی چشتی رسول اللہ نکل آیا ہے. باتیں ہمیں کرتے ہو, جس کا جو دل کرتا ہے جو اٹھ کے جو انجینئر صاحب نے کہہ دیتا وہ جاؤ, اور کوئی کام نہیں. اللہ کے بندو, میں اکثر کہتا ہوں کہ 2 بندوں کی وجہ سے لاکھوں لوگوں کا چولہا جل رہا ہے پاکستان میں, ایک عمران خان صاحب اور دوسرے انجینئر صاحب.
عمران خان صاحب روزانہ کو ایک آدھ بیان دے سارے صحافی اس وی لاگ بنا دینے, پیسے کما رہے ہیں سارے ٹی وی ٹاک. آج عمران خان کو اگر پالیٹکس سے نکال دیں, میں اس وقت نہ ان کی سپورٹ میں بات کر رہا ہوں نہ ان کے اختلاف میں ایک جنرل بات کر رہا ہوں. پوری آپ کی پالیٹکس, پورے ٹی وی کے ٹاک شوز, سارے کے سارے سوشل میڈیا پہ جتنے بھی چل رہے ہیں وی لاگز خان صاحب کے ایک بیان پہ چل رہے ہوتے ہیں جو روزانہ وہ ایک دیتے ہیں, ان کی روزی روٹی لگائی ہوئی ہے, یا پھر مولویوں کا چل رہا ہے تو میرے خلاف ایک کلپ. وہ جی انجینئر صاحب نے کہہ دیا کہ جی اگر قادیانی ہمیں مسلمان مان لیں تو ہم انہیں کافر نہیں کہیں گے. یار میں نے تعلیق مل بحال ایک بات کی, اور جب میں نے پہلی دفعہ بھی کی اس وقت بھی پورا بریف کیا. یہ بھی بعض مولوی کہتے ہیں نہیں ساڈے پڑھنے دے ہوتے پھر اگویں ایکسپلینیشن دیندا, وہ تہاڈی کی اوقات ہے نسو ادھروں, تہاڈے بزرگاں نوں اسی کچھ نہیں سمجھتے. لیاؤ میری ویڈیو کلپ پہ چھوٹی چھوٹی کاٹی ہوئی, پہلے دن سے میں پوری بریف کر کے بات کرتا ہوں. جب سٹارٹ کیا میں نے پوری تمہید بنائی کہ میں ایک بڑا بھاری جملہ بولنے لگوں, اس میں سے لوگ غلط رزلٹ بھی نکالیں گے, لیکن میں کلیئر کر دوں. سب سے بڑا ثبوت ہے یہ جو آپ کو کلپ بھیجتے ہیں نا, انہیں کہ اوریجنل ویڈیو بھیجو, قیامت تک ٹائم دے دو, اوریجنل ویڈیو نہیں چینل لبدی. کیوں کہ انہوں نے بھی پروپیگنڈے والی ویڈیو جہاں سے کٹی آتی آگے کر دیتے ہیں. ہم کیا کرتے ہیں, ہم بتاتے ہیں اوریجنل ویڈیو یہ تھی, یہ آیت تھی, یہ حدیث تھی. اب بتاؤ جب قرآن میں آیا قل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین, اے نبی تم فرماؤ اگر اللہ کا کوئی بیٹا ہوتا سب سے پہلے میں اس سے پوچھ رہا ہوتا. قرآن میں جب لم یلد ولم یولد نازل ہو چکا تھا تو قرآن کی اس آیت کا کیا مقصد تھا کہ اگر اللہ کا کوئی بیٹا ہوتا تو اے نبی تم فرماؤ میں اسے پوچھ رہا ہوتا. جب اللہ کہہ رہا بیٹے کوئی نہیں, اسے کہتے ہیں تعلیق بالمحال, کہ اگر ایسا ہوتا تو ایسا ہوتا. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے لم یلد ولم یولد, لیکن پھر اللہ تعالیٰ سورہ زمر میں خود کہہ رہا ہے کہ اگر اللہ نے اپنا کوئی بیٹا بنانا ہوتا تو اپنی مخلوق میں سے جسے چاہتا چن لیتا. بھائی جب اللہ خود کہہ رہا ہے کہ میرا کوئی بیٹا نہیں ہے, پھر کیوں بیٹا بنانا ہوتا؟ تو یہ سمجھانے کے لیے تھا کہ عیسیٰ ابن مریم اللہ کے بیٹے نہیں ہیں, سمجھانے کے لیے تعلیق بالمحال, کہ اگر ایسا ہوتا تو یہ ہو رہا ہوتا. اس میں نے کہا تھا کہ اگر قادیانی مجھے مسلمان مان لیں تو میں انہیں کافر نہیں کہوں گا, اس لیے کہ جب وہ مجھے مسلمان مان رہے ہوں گے باوجود اس کے کہ میں غلام احمد قادیانی کو نبی نہیں بلکہ دجال مان رہا ہوں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ غلام احمد قادیانی کو نبی نہیں مانتے, کیونکہ جو شخص غلام احمد قادیانی کو نبی مان رہا ہوگا تو وہ اس کو دجال کہنے والے کو کیسے مسلمان مان لے گا؟ کیا نبی علیہ السلام کی نبوت کے انکار کرنے والے کو ہم مسلمان سمجھتے ہیں؟ نہیں. تو یہ تعلیق بالمحال سورۃ الاعراف میں آیا کہ کافر اور منافق اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہوں گے جب تک کہ سوئی کے ناکے سے اونٹ نہ گزر جائے. یہ عرب کا محاورہ تھا. اب آپ کہیں جی قرآن میں لکھا, اور یہ سمجھانے کے لیے کہ جس طرح سوئی کے ناکے میں سے اونٹ نہیں گزر سکتا اس فزیکل ورلڈ میں, اس طرح کافر بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتے. یہ مطلب نہیں تھا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تو قادر ہے, اللہ تعالیٰ سوئی کے ناکے سے اونٹ گزارے گا اور سارے کافروں کو جنت میں بھیج دے گا. یہ مطلب تھا کہ اللہ تعالیٰ کا بات کرنے کا نہیں. تعلیق بالمحال, محال وہ چیز کہتے ہیں جو امپاسبل ہے اپنی ڈیفینیشن میں. تو یہ تعلیق بالمحال ہے کہ جس شخص کو وہ نبوت کلیم کیے ہوئے ہیں اس کے انکاری کو مسلمان مان لیں. نہیں, ایسے ہو ہی نہیں سکتا, ناٹ ایٹ آل, کبھی بھی نہیں ہوگا. ہم نہیں یہ کرنے کو تیار, وہ کیسے تیار ہوں گے؟ ویسے آپ کو پیار محبت میں کوئی کہہ دینا کہ آپ ہمارے مسلمان بھائی ہیں, نہیں اس طرح نہیں سرکار. آج سے 12-13 سال پہلے میرے پاس کچھ قادیانی آئے تھے, میں نے انہیں بڑے پیار محبت سے پورا سمجھایا, دھوکے بتائے غلام احمد قادیانی کے جو آیات اور احادیث سے, میں نے کہا کھول کے پڑھو یہ ایسے لکھا ہوا ہے. تو ایڈ پہ انہوں نے کہا کہ لیے بھائی آپ مسلمان ہیں ہمارے نزدیک. میں نے کہا سرکار آپ کے پاس تو علم ہی نہیں ہے, آپ کسی مربی سے لکھوا کے لاؤ. آج جناب 12 سال سے زیادہ گزر چکے ہیں, دوبارہ واپس نہیں ہے. اور یہ نہیں ہے کہ دوسرے ملک چلے گئے ہیں, پاکستان میں جیل شہر میں رہتے ہیں, ہمارے گلی محلوں میں رہنے والے لوگ ہیں, کیونکہ انہیں پتا چل گیا کہ کوئی بھی یہ لکھ کے نہیں دے گا. تو یہ اتنا بڑا چھکا میں نے مارا, اور یہ وہ چھکا تھا جس کی بنیاد پہ قادیانی کافر قرار دیے گئے تھے. بھٹو صاحب کو کنفیوز کر دیا تھا دلائل نے, جب مرزا طاہر وہاں کھڑا ہوا تھا ان کا, تو اس وقت مولویوں نے چال چلی, ظاہر ہے مولویوں کا دماغ تو بڑی دور جاتا ہے. انہوں نے کہا بھٹو صاحب یہ تو آپ کو بھی کافر مانتے ہیں. اب بھٹو کو تو پتہ ہی نہیں تھا, بات کا رخ بدل دیا. بھٹو نے کہا ہاں جی بتائیں میں کیا ہوں. انہوں نے کہا جی ہاں جی آپ کافر ہیں جب نبی کا جو انکار کر رہے ہیں. انہوں نے کہا جی بنڈو انہوں میں اسلام کے کرنا ہے. اس کے اوپر قانون 73 کا بنا ہوا ہے, اور یہ باقاعدہ کتابوں میں لکھا ہوا, اخبارات میں چھپا ہوا. آج تک یہ فخریہ بیان کرتے تھے کہ ہمارے مولویوں نے کس چلاکی سے قادیانیوں کو کافر قرار دیا کہ انہوں نے کہا کہ بھٹو صاحب یہ آپ کو کافر مانتے ہیں. اور دونوں سے خیال آیا کہ جی جناب نہیں وہ تو ہمیں مسلمان مانتے ہیں. ریف قریشی صاحب انہوں اپنی گل تو مکر گئے تو اڈے آنے والی نسلیں جو کوئی جواب دے جائے, جاؤ لے کے آؤ. جو جانا مڑ کے واپس ہی نہیں آتا, گلا سنو انہوں نے. اور خود مفتی ریف قریشی صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی فقہا کا یہ رول ہے کہ اگر کسی کے جملے میں 99 مطلب کفر کے نکلتے ہیں اور ایک اسلام کا, تو مفتی پہ واجب ہے کہ وہ اسلام کا حکم لگائے. سرکار 100 اسلام والے اور پھر بھی مفتی پہ واجب ہے کہ کفر کا حکم لائے. مگر انجینئر صاحب ٹھیک ہے. تو میں نے آپ کو بتایا کہ ہمارے دنیا میں چھوڑے جانے کے بعد اہل حدیث قرآن و حدیث کے منہج سے دستبردار ہو گئے. بریلوی دیوبندی جو ہیں وہ اپنے عقائد اور نظریات جو کلیم کیے ہوئے تھے, عشق صحابہ, عشق رسول, اس سے دستبردار ہو گئے. جس طرح ایک نیک ماں باپ اپنے پاؤڈری اور چرسی اور نشئی قسم کی اولاد سے منہ چھپاتے ہیں,
تم وہ اولادیں ہو جو اپنے گمراہ کن آباء و اجداد کے کرتوتوں کی وجہ سے منہ چھپاتے پھر رہے ہو. یہ کون پڑھا گیا تھا پھر؟ بتاؤ نا ہمیں. بغلوں میں بت رکھ کے آتے تھے، رفع الیدین ہوتا تھا، ان پیچھے ہٹ گئے. نہیں، ہم نے تو کبھی یہ بات ہی نہیں کی. اللہ سے ڈر جائیں.